سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے وہ کو بنایا، وہ پرسوں سے سوتے وہ کو جگایا۔ علم دی وجہ تو نبی یوسف جیلوں باہر آ گیا، تے علم دی وجہ تو اللہ نے نبی نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ رفع الیدین سنت ہے، آمین سنت ہے، سینے تے ہاتھ بننا سنت ہے، تے علماء دے نال تے طالب علماں نال پیار کرنا بھی نبی پاک دی سنت۔ ڈھٹوں بھکھے تے پیروں ننگے تے تن دوالے لیرا، نال نبی دے دوڑے جاول کارن جنگ شریرا۔ فرما دینے ہوئے آن والیا چپ کر جا، زیادہ گلہ نہ کر، لا اللہ کا ترزق بہی، جڑا تینوں رزق ملتا ہے وہ بھی ایدی برکت نال ملتا ہے۔ جڑا انجینئر بن جائے، جڑا ڈاکٹر بن جائے، اللہ ماشاءاللہ تیری میت پئی ہے، وہ ایک دعا بھی کرن جوگا نہیں، تے جنوں ماڑا سمجھ آئی، جنوں بیچارے نو کمزور سمجھ آئی، وہ مسیتیاں ٹوٹیاں صفا تے بیٹھا تے آندا، نالے نماز پڑھدا تے آندا ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 28واں پارہ، سورۃ انعام، سورہ مجادلہ۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، اللہ رب رحمان نے اس مخلوقات دے اندر سب تو اعلیٰ اور بہتر انسان نو بنایا۔ انساناں دے وچوں سب تو بہتر اللہ نے انبیاء علیہ السلام نو بنایا۔ انبیاء دے بعد اللہ نے سب تو بہتر علماء نو بنایا۔
تمام مخلوقاں دے وچوں انسان بہتر ہے، یہ دلیل کی ہے کہ اللہ نے انسان نو عقل بھی عطا فرمائی ہے اور شریعت دا مکلف بھی بنایا۔ انساناں دے وچوں انبیاء علیہ السلام سب تو افضل نے، او دی وجہ یہ کہ اللہ نے انبیاء نو اپنی وحی دا علم عطا فرمایا۔ انبیاء دے بعد علماء سب تو بہتر نے، کیونکہ انبیاء دے وارث علماء نے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دے وارث علماء کرام نے۔ اللہ نے علماء نو اے درجہ، اے شان، اے مقام عطا فرمایا۔ بندہ مدرسے دے اندر جا کے اساتذہ دے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے، اور سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، سنن الکبریٰ بہقی دی روایت ہے، کن عالماً او متعلماً، کہ یا تے عالم بن جاؤ، علم پڑھان والے بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، علم حاصل کرن والے بن جاؤ، یا ان علماء دی خدمت کرن والے بن جاؤ، یا ان علماء دے نال محبت کرن والے بن جاؤ۔ اے چار کیٹاگریاں جڑیاں نے، انہاں وچوں جو مرضی بن جاؤ، لیکن پنجویں کوئی شے نہ بنیا جے، وگرنہ تسی ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی کہ علماء اور پھر طلباء، اور پھر علماء طلباء دے نال محبت کرن والے اور انہاں دے نال تعاون کرن والے، انہاں دے تابع دار، اوہی فلاح پان والے نے، اوہی نجات پان والے نے۔ تے جڑا دین تو، دین دے علماء تو، دین دے طلباء تو نفرت کردا ہے، وہ اپنے آپ نو ہلاکت دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دین دا علم اے اتنی اہم چیز ہے، موجودہ دور فتنیاں دا دور ہے، الہاد دے فتنے نے۔ الہاد دا معنی ہے کہ لوگاں دا اللہ تو یقین ختم ہوندا جا رہے ہیں۔ پھر کئی معاشرتی فتنے نے، کئی مذہب دے نام تے فتنے نے، کئی لوگ مذہبی ڈاکو بن کے بیٹھے نے جو لوگاں دا دین ایمان لٹ رہے نے۔ اس پر فتن دور دی اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاح پا جاواں، کامیاب ہو جاواں اور انہاں فتنیاں تو بچ جاواں، تو انہوں چاہیے کہ علماء دے نال جڑ جائے اور مدارس دے نال جڑ جائے۔ علماء اور مدارس اور طلباء انہاں دے نال جڑ کے رہے گا، اللہ انہوں فتنیاں کولوں بچا لوے گا۔ کیونکہ جدوں فتنہ ظاہر ہوندا ہے تے علماء انہوں فوری پہچان لیندے نے اور پھر وہ دی وضاحت کر دیندے نے کہ اے فتنہ اے دے کولوں بچ جاؤ۔
تے جدوں فتنہ گزر جاندا ہے تے جہلاء نوں جاہلاں نوں بعد وچ پتہ لگدا ہے۔ اس واسطے فتنیاں تو بچن واسطے علماء دے نال تمسک، انہاں دے نال محبت اور انہاں دے نال تعلق ضروری ہے۔ اللہ سانو قرآن حدیث پڑھن پڑھان والا بنا دے وے یا انہاں نال پیار کرن والا بنا دے۔ اور علم کی ہے؟ علم کس چیز دا نام ہے؟ اینو سمجھن واسطے ذرا 4 آیات قرآن دیاں غور فرما لیا جائے، توجہ کر لیا جائے۔ اللہ نے علم جڑا عطا فرمایا ہے، علم کی ہے ذرا غور کریا جائے۔ آوازوں دیے اللہ فرما دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرما دے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرما دے نے الرحمن، رحمان کون ہے؟ رحمان اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ رحمان کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان ہوئے جن نے قرآن دا علم سکھایا۔ خالق الانسان، تے جن نے انسان نو بنایا۔ علمہ البیان، تے جن نے انسان نو بیان سکھایا۔ بیان دا مطلب ہے نبی پاک دی حدیث، قرآن دی تشریح۔ ایتھے ذرا غور کریا جائے، 2 چیزاں دے نال اللہ نے علم نو جوڑیا۔ علم القرآن، اگے فرمایا کہ علمہ البیان۔ پتہ لگا کہ علم کی ہے؟ علم قرآن ہے، علم نبی پاک دا فرمان ہے۔ قرآن حدیث ہی صرف علم ہے، تے باقی جڑے باقی علوم نے ٹھیک ہے اے بھی ضروری نے، زندگی گزارن واسطے اے بھی ضروری نے، لیکن اے فن نے، اے علم نہیں۔ علم کی ہے؟ علم قرآن حدیث دا نام نے۔ اساں کہنا ہے دی دلیل کی ہے؟ ذرا غور کرو، اے تواڈے سامنے ممبر تے ایک بندہ کھڑا ہے، تسی اب ماشاءاللہ بندے بیٹھے ہو، بندہ اے ذرا سمجھنا، اینو پنجابی اردو جے اسی بندہ کہاں گے تے عربی دی اندر رجل کیا جاندا ہے، انگریزی دی اندر مین کیا جاندا ہے بندے نو، تے اے کوئی علم نہیں، اے علم نہیں، کیونکہ جڑا بندہ، جڑا بچہ انگریزاں دے گھر پیدا ہویا ہے، اس بچے نو بھی پتہ ہے کہ بندے نو مین کیا جاندا ہے، عربی بچے نو پتہ ہے کہ بندے نو رجل کیا جاندا ہے۔ علم اے نہیں، علم کی ہے؟ علم اے وے کہ بندہ بنیا کیویں میں، تے بندہ نو بنایا کنے میں، تے بندے نو بنان دا مقصد کی ہے؟ علم اے وے۔ علم کی ہے؟ اللہ فرما دے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے انسان دی پوری وضاحت کر دیتی کہ اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا، تے بنایا کادے واسطے؟ علم کی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسان نو اپنی عبادت دے مقصد واسطے بنایا ہے۔ علم ہے وے، میں پیچھے عرض کیتا ہے نا، قرآن آندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایتھے ایک نقطے دی گل سمجھی آ جائے، الرحمن، رحمان کون ہے؟
علمل قرآن، جن نے قرآن سکھایا تے دے بعد آکھیا خالق الانسان، اللہ نے انسان نو بنایا۔ قرآن سکھان دا ذکر پہلے کیتا، انسان نو بنان دا ذکر بعد وچ کیتا۔ اصل وچ ہوندا ایویں ویں کہ بچہ پیدا ہوندا ہے پھر او دے بعد ہی او تعلیم حاصل کردا ہے، لیکن اللہ نے ایتھے پہلے تعلیم دی گل کیتی ہے، پھر انسان دے بنا دی گل کیتی ہے۔ یہ مطلب کی ہے کہ جس بندے دے کول قرآن دا علم نہیں او بندہ بنیا ہی نہیں، او بندہ ایویں جویں جمیا ہی نہیں، جویں اسی آنے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ تے جہدے کول قرآن آندا ہے، جہدے کول اور بے شک بڑیاں ڈگریاں ہون، پر جہدے کول قرآن دا علم نہ ہووے او جمیا ہی نہیں۔ علم اصل وچ قرآن دا نام ہے، علم نبی پاک دے فرمان دا نام ہے، اور علم کی ہے علم دی وجہ تو اللہ درجے بلند کردا ہے۔ اور اے علم جڑا ہے نا، اے علم آسمان تو نازل کیتا اللہ نے، قرآن بھی تے حدیث بھی، تے جڑا قرآن تے حدیث دا علم اللہ نے آسمان تو اتاریا، اے دی قدر کی ہے، اے دی قیمت کی ہے۔ اللہ فرما دے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرما دینے اللہ درجے بلند کردہ لوگاں دے کدی وجہ تو آمنو ایمان دی وجہ تو، ایمان والے مومنہ دے درجے اللہ بلند کردہ، اور کنہ دے والذین اوتوا العلم درجات، تے اللہ علم دی وجہ تو درجے بلند کردہ، علم دی وجہ تو اللہ بلندیاں عطا کردہ، علم دی وجہ تو اللہ انسان نو ترقیاں عطا کردہ۔ اور اے علم کیڑا علم ہے؟ علم ایسا علم ہے جدے بارے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا نبی پاک دی زندگی تے نظر دوڑاؤ نا، میرے آقا نے ساری زندگی اے دعا نہیں کیتی یا اللہ مینوں مال زیادہ دے دے، اللہ مینوں سونے چاندی دے ڈھیر دے دے، مال واسطے دعا نہیں کیتی، اولاد دی کثرت واسطے دعا نہیں کیتی۔ نبی پاک نے ایک ہی چیز منگی ہے، اور وہ منگی بھی رب دے حکم دے وے، کیڑی؟ اللہ فرما دے میں سونیا دعا کریا کرو وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ میرے علم اندر اضافہ فرما دے۔ علم ایسی چیز ہے جدے اضافے دی دعا نبی پاک بھی کر دیں گے، جدے اضافے دی دعا کائنات امام نے بھی کیتی ہے، اور نبی پاک دی دعا آقا نے کیتی ہے اللہ مینوں علم عطا کر دے۔ اللہ نے پھر نبی پاک نو ایسا علم عطا کیتا کہ معلم انسانیت بنا دیتا، ساری کائنات دا استاد معلم بنا دیتا، اور اعلان قرآن دے اندر کر دیتا، معلم انسانیت بنا دیتا، اعلان قرآن دے اندر کر دیتا۔ اللہ فرما دیں گے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما دیں میں نبی پاک نو بھیجیا کادے واسطے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک نے لوگاں نو علم سکھایا۔ کی سکھایا؟ علم۔ علم کی ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آقا نے ایک قرآن پڑھایا، ایک
اپنی حدیث پڑھائی، پتہ لگا علم نام ہے تے قرآن حدیث دا نام ہے۔ علم جڑا بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے، وہ حدیث پڑھے۔ نبی پاک کس انداز نال آئے، مولانا حالیہ دا ترجمہ کر گئے، فرما دینے اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کہہ دیو پیار، میں کلا ہی بولتا رہا کہ تمہیں میرا احساس کون نہیں ہے، احساس سے کریا کرو نا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تے نبی پاک نے آ کے کیتا کی آج گل اصل وچ، اور سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، علم عطا کیتا، علم پڑھایا۔ نبی پاک نے علم پڑھایا، علم کی یہ شریعت، علم کی یہ قرآن، علم کی یہ حدیث، شریعت پڑھائی نبی پاک نے۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے وہ کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے وہ کو جگایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، اور نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، وہ برسوں سے سوتی بستی جگا دی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ درجے عطا کرتا ہے علم دی وجہ تو۔ علم اتنی اہمیت والی چیز ہے، ہن ذرا غور کرے آ جائے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج قرآن دسدا کہ اللہ نے سب تو پہلے انسان نو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا، تے آدم نبی نو بنان دے بعد اللہ نے حضرت آدم نو سب تو پہلو علم سکھایا، سب تو پہلے علم سکھایا۔ کتھے لکھیا؟ اللہ فرما دیں وا علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ حضرت آدم علیہ السلام نو سب تو پہلے علم سکھایا، وہ جنت دی اندر رہندے سن تے اللہ نے مختلف چیزاں دے ضروریات دیاں چیزاں دے نا سکھائے۔ میں اشارہ کرنا چاہنا جدو جنت وچ سن ادو اللہ نے سب تو پہلے کی سکھایا؟ بولو کی سکھایا؟ کی سکھایا؟ علم۔ سب تو پہلے علم سکھایا تے آدم علیہ السلام جنت چوں زمین تے آ گئے تے جدوں زمین تے آئے نا تے پھر بھی اللہ نے سب تو پہلے علم سکھایا۔ اللہ فرما دیں فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جنت وچ بھی سب تو پہلے
علم سکھایا تے دنیا تے آن دے بعد بھی انسان نو سب تو پہلے علم سکھایا. اور علم ایسی اہمیت والی چیز ہے میرے تے تواڈے دین دا پہلا حرف علم ہے. میرے تے تواڈے دین دا سب تو پہلا حرف علم ہے. دین اسلام دا پہلا حرف علم ہے. پہلی وہی علم ہے. کتھے لکھیا؟ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر اللہ دی عبادت کر رہے ہیں. حضرت جبریل امین آئے ہیں تے آ کے کی آکھیا اقرا. کی آکھیا؟ پڑھو جی. اقرا. سب تو پہلا حرف کی سکھایا؟ اقرا. تے مانا کی ہے؟ مانا کی بولو کی تسی بھی پڑھو نا. مانا کی ہے؟ پڑھو پڑھو. مانا ادا اقرا. آقا فرما دے نے ما انا بیکاری میں تے پڑھیا ہی نہیں. او پھر آندا اقرا. آقا فرما دے نے میں نہیں پڑھیا کیونکہ جبریل نے اس تو پہلے کوئی نبی پاک نو کلاس لگا کے سکھایا نہیں, کچھ پڑھایا نہیں. سب تو پہلا جملہ بولیا اقرا پڑھو. آقا فرما دے نے ما انا بیکاری. جبریل نے محبت دے کلاوے چ لے کے کٹے آئے انج کر کے دبایا ہے تے نالے آندا اقرا بسم ربک الذی خلق. کہہ دے عید گزر گئی ہے, ٹھنڈی عید گزر گئی, اس بعد اسی پھر ٹھنڈے ہو گئے. ہاں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جبریل آندا اقرا. ایتھے گل سمجھن والی جے, گل دھیان کرن والی جے, تہاڈا ایمان زیادہ ہو جانا ہے. جبریل نے پہلے آ کے آکھیا اقرا. آقا فرما دے نے میں پڑھیا نہیں. اونے پھر آکھیا اقرا. آقا فرما دے نے میں پڑھیا نہیں. اونے پھر آکھیا اقرا. آقا فرما دے نے میں پڑھیا نہیں. تے جبریل نے پھر آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق. سونیا اللہ دے نام دے نال پڑھو, رب دے نام دے نال پڑھو. پتہ کی لگا؟ نبی پاک دسنا چاہتے میں جبریل دے پڑھایا نہیں پڑھدا, میں رب جلیل دے پڑھایا پڑھنا وا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. علم حاصل کیتا جاندا دو طریقیاں نال. یا تے بندہ قلم نال پڑھدا ہے, حافظ پڑھدا ہے, قاری پڑھدا ہے, استاد پڑھدا ہے, انجینئر پڑھدا ہے, کوئی سائنسدان پڑھدا ہے, کوئی بڑے تو بڑا پڑھدا ہے, علامہ فہامہ پڑھدا ہے, قلم نہ پڑھدا ہے. ایک قلم دے نال پڑھیا جاندا ہے تے ایک کرم دے نال پڑھیا جاندا ہے. اقرا وربک الاکرم. میں پڑھیا قلم دے نال, تساں پڑھیا قلم نال, حافظہ قاریہ پڑھیا قلم نال, سائنسدانہ انجینئرہ پڑھیا قلم نال. تے جڑا قلم نہ پڑھیا جائے او علم بھول بھی جاندا ہے, او علم ضائع بھی ہو جاندا ہے, علم بھول بھی جاندا ہے. تے جڑا نبی پاک نے پڑھیا او رب دے کرم نہ پڑھیا, تے جڑا کرم نہ پڑھیا او بھولدا نہیں, اللہ بھلاندے نہیں. اللہ نے اعلان کیتا, اللہ فرما دے سانو کریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. سونیا تسی قلم نہ نہیں پڑھیا, تسی کسے استاد دے کول بیٹھ کے نہیں پڑھیا, تانوں پڑھایا ہے تے عرشاں والے رب نے پڑھایا ہے.
تے جبریل لے کے علم آتا نا وہی آتی نا جدو تے میرے آقا نال نال پڑھن لگ پیندے نال نال پڑھتے جاندے اللہ نے کہہ دیتا سونے لا تحرک بہی آ ویکھو رب سکھا رہا علم لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن سونیا تسی نہ پڑھیا کرو اللہ کوئی گل رہ نہ جائے کو بھول نہ جائے فرمایا سونیا اے میں پڑھانا وا علم پڑھانا بھی میری ذمہ داری ہے تے تواڈے سینے چ محفوظ کرنا بھی میں رب دی ذمہ داری ہے اللہ نے پڑھایا اور علم اینی اہمیت والی چیز ہے آ ویکھو ایک نبی نہ میں تہاڈی ملاقات کراواں قرآن وچوں اے نبی حسن دی وجہ تو جیلے ٹر گیا تے علم دی وجہ تو جیلوں باہر آ گیا کون حضرت یوسف علیہ السلام او بی بی اندر لے گئی تے آندی ہے ہئی تلک یوسف میرا شباب تک یوسف میری جوانی تک یوسف میرا حسن تک کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تو ساڈا یوسف کے یا زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا تے کہے زلیخا یوسف میاں میرے دند تیرے دند چمبے دیا کلیاں یوسف کیا ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں آندی ہے آ میرے وال ویکھ اللہ دا نبی اتھوں بچ گیا پھر او تے کلی سی نا پھر ساریاں مصر دیاں عورتاں نے گھیرا پا لیا تے نبی نے دعا کر دیتی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن اکم من الجاہلین اللہ مینو انہاں دی گل وارا نہیں کھاندی میں جیلے ٹر جاواں گا مینو جیل جانا وارا پر برائی کرنی وارا مینو برائی کرنی وارا نہیں کھاندی نبی جیل ٹر گیا اے حسن دی وجہ تو جیلے ٹر گیا تے باہر نبی آن لگا وقت دے بادشاہ نو خواب آیا انہیں خواب ویکھیا تے اپنے وزیراں مشیراں نو بلا کے کیا لگا اور میرے کولو کھان پین والے ہو خواب آیا تے تعبیر دسو وہ آندے نے ازغاث و احلام اے تے ایویں ہی خواب ہے ایدی تعبیر تے ہے ہی کوئی نہیں ایک بندہ کول بیٹھا جڑا جیلوں رہا ہو کے آیا سی آندا جی مینوں اجازت دیو تے میں پوچھ کے آنا وا بادشاہ آندا کتھے جائے گا کہن لگا جیل وچ جاواں گا ایک بندہ جیل وچ ایسا پہ آئے جڑا علم بار کسے کو نہیں او جیل وچ بندے کول علم ہے او جیل وچ علم ہے تے جیلے ٹر گیا تے آندا یوسف ایوہ الصدیق اے یوسف اے خواب دی تعبیر دس اللہ دے نبی نے تعبیر دس دیتی پھر نبی دی برات ثابت ہو گئی کہ نبی نے کوئی غلطی نہیں کیتی سارا قصور مصر دیا عورتاں دا اور زلیخا بھی بول پئی کہ سارا قصور میرا ہے اللہ دے نبی باہر آ گئے علم دی وجہ تو نبی یوسف جیلوں باہر آ گیا تے علم دی وجہ تو اللہ نے نبی نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے علم ایسی بڑی چیز ہے اور علم اینی مبارک چیز ہے اور علم نہ جڑا علم والا بن جاندا ہے اللہ انہوں اچھیا کر دیندا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات جڑا علم والا ہوئے جڑا
علماء ہوئے، عالم ہوئے یا طالب علم ہوئے، اللہ او دی شان نو بڑھا دیندا ہے، اللہ او دے درجے نو بڑھا دیندا ہے۔ عالم دے نال پیار کرنا، علماء دی عزت کرنا، دین پڑھن پڑھان والیاں دی قدر کرنا، اے میرے نبی دی محبوب سنت اہل حدیثوں، رفع الیدین سنت ہے، آمین سنت ہے، سینے تے ہاتھ بننا سنت ہے، تے علماء دے نال تے طالب علماء نال پیار کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ حدیث اندر لکھیا میرے آقا ایک دن تشریف فرمان، ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا جی میں علم پڑھنے واسطے آیا وا، تے آقا فرما دے نے مرحبا بطالب العلم، اے دین دے طالب علم خوش آمدید، تینو جی آیا نو۔ آقا فرما دے نے جڑا دین سکھن واسطے طالب علم ٹردا اللہ دے فرشتے اینو اپنے گھیرے وچ لے لیندے نے، فرشتے دے نال پیار کردے نے، اور جی دے نال فرشتے پیار کردے نے او دے نال تو وی پیار کر، دین دے طالب علماں نال پیار کر، دین دے علماء نال پیار کر، انہاں دے نال محبت کر، اور اے علماء ایسی اللہ نے انہاں نو درجے تے مقام عطا کیتے نے۔ کئی لوگ نا گھراں دی اندر بیٹھ جاندے نے، اپنے بچیاں دے سامنے الہاد دا دور ہے، فتنیاں دا دور ہے، اس دور دی اندر دین دے نال جڑ جاؤ، مدارس مساجد دے نال جڑ جاؤ، علماء تے طلباء دے نال جڑ جاؤ، انہاں دے نال جڑ جاؤ گے تے فتنیاں تو محفوظ ہو جاؤ گے، فتنیاں تو بچ جاؤ گے۔ کئی لوگ، کئی سیکولر ازم دے لوگ ایک گھراں چ بیٹھ جاندے ہیں، اپنے بچیاں دے سامنے انہاں علماء دیاں برائیاں کردے ہیں، علماء نو ڈیگریڈ کیتا جاندا ہے، علماء دی توہین کیتی جاندی ہے، اور علماء دی توہین کرن دا نقصان کسے عالم نو نہیں ہونا، کسے طالب علم نو نہیں ہونا، اے دا نقصان تیرے بچیاں نو ہونا ہے، تیری نسل نو ہونا ہے۔ جدوں علماء تو اعتماد اٹھ جائے گا تے تیری نسل چو علم نکل جائے گا، تے جدوں نسل وچوں علم ختم ہو جائے گا او جاہل بن جان گے، تے جڑا عالم دے قریب نہیں جاندا او جاہل بن جاندا ہے۔ اسے واسطے اللہ نے 8 دن جمعہ نو فرض کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ نے 8 دن بعد جمعے نو فرض کیتا ہے کہ علماء دے نال تعلق رکھو، خطبہ جمعہ سننا فرض ہے، کی ہے؟ نماز کلی فرض نہیں۔ کئی آتے نے کام کاج کر کے کونی پورا گھنٹہ جمعہ ہونا ہے، اللہ نے 2 رکعتاں دی معافی دیتی، زور دی کہ 2 رکعتاں چھڑ دیو، 2 پڑھ لو، پر جمعہ دا خطبہ سننا کی ہے؟ بولو کی ہے؟ جنہ لیٹ ہونا وہ بھی بولو کی ہے؟ فرض۔ اور نبی پاک نے اس واسطے فرمایا سی کہ جڑا بندہ 3 جمعے کنے جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر دے 3 جمعے چھڑ دیندا، اللہ دے دل تے منافقت دی مہر لا لیندا، او منافق ہے جڑا 3 جمعے نہیں پڑھتا۔ ہن میں دا ترجمہ کرنا، 21 دنوں دے بعد جڑا عالم نو نہیں ملتا او منافق بن جاندا ہے۔ علماء دی قدر اینی ہے، علماء دی شان اینی ہے، جڑا نہ تو دور جائے گا منافقت دی طرفے جائے گا۔ اللہ سانو خطبہ جمعہ جی ہونا ہی ہوندا ہے تے جلدی ٹائم نہ لاؤن دی توفیق عطا کر دے وے۔ کوشش کر، صرف اسی دعا کر چھڈو جی، وہ کام کاج بڑے ہوندے نے دعا ہیں، کدی روٹی کھان دی بھی دعا کروائی جے کہ مولوی جی دعا کرو میں روٹی کھا لا، اوتھے کوشش کر کے محنت کر کے مزدوری کر کے لیا کے دیندی ہو کہ پکاؤ تے پھر کھاندی ہو، ایتھے دعا کرا لو جی۔ داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ بس دعا کرو جی میں رکھ لاں۔ نماز کیوں نہیں؟ دعا کرو جی میں نمازی بن جاؤں۔ ایتھے کلیاں دعاواں نال ہی ساریا جا رہے۔
علماء دی عزت اینی ہے جڑا عالم دے نال مل کے رہندا ہے فتنیاں تو بچ جاندا ہے، اور علماء دے نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ جڑے دین دے طالب علم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنی ذات تے بھی اپنے گھر تے بھی ترجیح دیندے تے دین پڑھن والیاں نو دیندے۔ او واقعہ مشہور ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ آیا نے حضرت علی آئے نے ابا جی آ ویکھو گھر دا کم کاج کر کے پانی لیا کے میں تھک گئی ہاں، جسم تے نشان پہ گئے نے، تے غلام آئے نے تواڈے کول تے کوئی غلام مینوں بھی دے دیو۔ تے اپنے گھر تے نبی پاک نے دین دے طالب علماں نو ترجیح کنج دیتی ہے۔ آقا فرما دے نے نی میری بیٹی فاطمہ تو مینوں پیاری بڑی ہے، پر گل سن واللہ لا اوتیکما واتو اصحاب الصفا، آقا فرما دے نے اے غلام میں تینوں نہیں دیاں گا، اے میں اپنے دین پڑھن والے طالب علماں نو دیاں گا۔ دین دے طالب علمانہ پیار نبی پاک نے کیتا ہے، اور جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اندر جنی دین پڑھن والیاں دی محبت ہے اینی کسے ہور دی محبت شاید نہ ہووے۔ ذرا غور کرے آجے میرے نبی نو نماز پڑھ دیا تنگ کیتا گیا، نبی پاک دے صحابہ نو شہید کیتا گیا، نبی پاک دے احد دے اندر 70 صحابہ نو قتل کیتا گیا، میرے نبی نے نمازاں اندر قنوت نازلہ نہیں کیتی، انہاں واسطے بد دعا نہیں کیتی۔ ایک موقع ایسا آیا جدو 4 قبیلیاں دے لوگ نبی پاک دے کول آئے، اینا دھوکھا کیتا، اینا فراڈ کیتا، آ کے کیا لگے جی اسی مسلمان ہو گیا تے سانو کچھ عالم دیو جڑے دین سانو جا کے پڑھان۔ میرے نبی نے اپنے 70 قاریاں نو 70 علماء نو اینا دے نال ٹوڑ دیتا، اینا بےمانہ نے 17 نو شہید کر دیتا۔ میرے نبی نو اینا دکھ ہویا، اینی تکلیف ہوئی، میرے آقا ہر نماز دے اندر، آقا فجر اندر، ظہر اندر، عصر مغرب عشاء اندر، ہر نماز دی آخری رکعت اندر، آخری رکعت دے رکوع تو بعد قوم اندر نبی پاک پورا مہینہ انہاں واسطے بد دعاواں کرتے رہے۔ کنہ واسطے بد دعاواں کیتیاں؟ جنہاں نے دین دے علماء نو شہید کیتا۔ پورا مہینہ نبی پاک نے قنوت نازلہ کیتی انہاں لوگوں دے خلاف جنہاں دے دین دے علماء نو قتل کیتا، کیونکہ پتہ لگا کہ عالم دا دنیا تو ٹر جانا اے بہت بڑا نقصان ہے، بڑا بڑا نقصان۔ آقا فرما دینے قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا۔ علم سونیا کہ میں قرآن حدیث ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، علم پڑھن والے علماء دنیا تو چلے جان گے۔ اسی وینے آئے دن علماء دے جنازے، آئے دن علماء دے جنازے، تے پھر انہاں دے بعد ایسا کوئی عالم پیدا بھی نہیں ہو رہا۔ ایک قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آقا فرما دینے قیامت دے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اللہ دین دے علماء نو فوت کر دے گا۔ میرے نبی نے علماء نہ پیار کیتا، میرے نبی نے دین دے طالب علماء نہ پیار کیتا، اور صحابہ دین سیکھن والے، نبی پاک سکھان والے، مدرسہ نبی پاک دا، اصحاب صفہ چبوترا نبی پاک دا، جتھے دین دے طالب علم دین پڑھ دے ہیں انہاں دین پڑھن والیاں وچ ایک نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر حدیث دے بعد دوسری تیسری حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے، سب تو زیادہ حدیثہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیتیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے نبی پاک دی دعا دی برکت ہے، کیا لگے سونیا میرا دل کردا ہے میں دین دا حافظ بن جاواں۔ دین دا شوق ویکھو، تڑپ ویکھو، ساڈی تے شوق ہے 4-5 گانے یاد ہو جان،
ہے وہ 4-5 اے نمبر یاد کری پھرتا ہے، اج گل گانے یاد کری پھرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دا شوق ویکھو، آندے نے سونیا میری کوشش ہے کہ میں دین دا حافظ بن جاواں، تواڈی حدیث دا حافظ بن جاواں، پر سونیا جڑی بھی حدیث میں یاد کرنا وا بھول جانا وا۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ اج کپڑا زمین تے بچھا دے، ادھر ویکھیا جے حضرت ابو ہریرہ نے کپڑا بچھا دیتا ہے، میرے نبی نے برکت دی دعا کر دیتی ہے۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ ایک کپڑا چک کے اپنے سینے نہ لا لیا، حضرت ابو ہریرہ نے وہ کپڑا چکیا انج اپنے سینے نہ لا لیا، فرماتے نے نبی پاک دی دعا دی برکت نہیں ہوئی، او دے بعد میں جڑی بھی نبی پاک کو گل سنی میں کدی بھولیا ہی نہیں، کدی نہیں بھولے۔ صحابہ نے غربت اندر بھی دین پڑھیا، صحابہ نے تنگی اندر بھی دین پڑھیا۔ یزدانی شہید بڑے پیار سے پڑھتے ہیں، ڈھٹو بھکھے تے پیروں ننگے تے تن دوا لے لی را۔ اور صحابہ نو گالیاں کڈنیاں سوکھیاں نے، تبرہ کرنا سوکھا ہے، پر صحابہ دی حالت کیفیت ویکھو، ڈھٹو بھکھے تے پیروں ننگے تے تن دوا لے لی را۔ نال نبی دے دوڑے جاول کارن جنگ شریرا، بھوک لگے تے پتر درختہ نال خوشی دے کھاندے، جد شکل نبی دی ویندے فاقے یاد نہ رہیندے، تے یا رب کر منظور دعائی تے تو فضلاں دا سائی۔ صحابہ زندہ رکھی صحابہ نال اٹھائی، دین پڑھن والے صحابہ، اور نبی پاک نے پیار کیتا، نبی پاک نے محبت کیتی۔ ایک نا بندہ نبی پاک دے کول آیا، اے دو بھرا سن، ایک بھرا کم کاج کردا سی تے ایک بھرا سارا دن نبی پاک دی حدیثاں سندا سی۔ ایک بڑا بھرا کے کہن لگا جی میں سارا دن کم کاج کردا رہنا وا تے اے ویلا تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے، اینو بھی کہو اے بھی کو کم کریا کرے، تے نبی پاک نے اونوں اے نہیں آکھیا تیرا بھائی کم کردا تے تو بھی کریا کر۔ آقا فرماندے نے اون والیا چپ کر جا، زیادہ گلاں نہ کر، لا اللہ کا ترزق بہی، جڑا تینوں رزق ملتا ہے او بھی ایدی برکت نال ملتا ہے، جڑا تینوں ملتا ہے نا وہ بھی یہ برکت دا ملتا ہے، جڑا تو کما لینا کو اپنے آپ تے فخر محسوس نہ کر، اے دین ایتھے پڑھدا ہے اللہ دی برکت نال تینوں پاکیزہ رزق عطا کر دیندا ہے۔ اللہ نے دین والیاں دا قدر رکھیا، دین والیاں دا مقام رکھیا، اور دین والا عالم جڑا ہوئے او دی قدر کنی ہے، او دی شان کنی ہے۔ آؤ میں ایک عالم بکھاوا، ایدا نام ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ۔ حافظ صاحب نبینے سن، حدیث دے حافظ سن، قرآن دے حافظ سن۔ انج بچیاں نو نا حدیث پڑھا رہے ہیں، انج حدیث پڑھا دے سن تے بچیاں نے سکیم بنائی کہ حافظ صاحب نو سا تنگ کرنا ہے۔ طالب علم پھر طالب علم ہی ہوتے ہیں نا، انہوں نے آخیا جی حافظ صاحب نو تنگ کرنا ہے سی، حافظ صاحب حدیث پڑھانا ہے تے آندے نے ان عائشہ تا، اے حدیث حضرت عائشہ نے روایت کیتی ہے۔ بچے بول کے آندے نے، شاگرد بول کے کہنے لگے جی نہیں اے دے راوی حضرت عائشہ نہیں، اے دیاں راوی ان میمونہ تا، اے دے راوی حضرت میمونہ نے۔ انہاں پھر پڑھیا ان عائشہ تا، وہ پھر کہنے لگے جی تسی بھول گئے ہو حدیث دی راوی حضرت میمونہ نے۔
حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے تے گھر چلے گئے، کمرے چلے گئے، کہنے لگے میں پڑھانا ہی نہیں، تے جا کے رون لگ پے تے کہنے لگی عرشاں والیا ربا پہلے تے اکھاں نہیں دتیاں تے ہن میرا حافظہ بھی لے آئی، میرا حافظہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب روندے روندے سو گئے، نیند آ گئی تے جدوں نیند آئی تے خواب اندر ماں جی عائشہ صدیقہ آ گئی، خواب اندر نا ماں جی عائشہ صدیقہ آ گئیاں، کہنے لگیاں بیٹا عبد المنان رونا کیوں ہے؟ جی میں رونا اس واسطے وا میں پڑھنا نہ عائشہ تھا، وہ آندے نے تسی غلط پڑھیا، اما جی فرما دیا نے او بچے تواڈے نال مذاق کرتے نے تسی صحیح پڑھ دے ہو۔ حافظ صاحب واپس آئے فرمایا او تواڈا میں علاج کر لینا، مینوں تسی پھسلا کے رکھیا، کہنے لگے کہ اچھا اے تے اسی غلطی کیتی کہ تسی صحیح پڑھ دے سو تانوں اسی تنگ کیتا ہے، پر ایک گل تے دسو اے تانوں پتہ کیویں لگا ہے، تانوں دسیا کنے وے؟ حافظ صاحب فرماتے نے میں لیٹیا وا تے میرے خواب اندر ماں جی عائشہ نال میری ملاقات ہو گئی ہے۔ اے جے دین پڑھن والے دا مقام، اور دین پڑھن دا شوق بھی ہووے، دین حفظ کرن دا سنن دا جذبہ بھی ہووے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ ایک امام گزرے نے، آخری بات ذرا غور کرے آجے، ایک بندہ انہاں دے کول آیا، اے پہاڑی تے بیٹھے سن، کہنے لگا جی مینوں نبی پاک دیا کوئی 2-4 حدیثاں سناؤ، انہاں سناتی ہیں، کہنے لگا جی اور سناؤ، اور سناتی ہیں، کہنے لگا جی اجے بھی تھوڑی آن میں مینوں اور سنا دیو۔ امام صاحب نو غصہ آیا، او بس بھی کر تے تھوڑا جہا دھکا مار دیتا تے او بیچارہ بیٹھا سی تے پھسل کے نا زمین تے ڈگ پیا، اچھی پہاڑی سی تے زمین تے ڈگ پیا، بندے دوڑے دوڑے گیا تے ویکھیا انج لگا کہ جویں آخری ساہ پیا لیندا ہے۔ ہاں امام صاحب جلدی دے نال آئے تے جا کے تے اونوں نہ چک کے اپنی گود 'چ رکھ لیا تے کہن لگے او نہ مینوں پریشان کر، انج محسوس ہوندا سی پیا کہ جویں فوت ہون دے قریب ہے، پر وہ صحیح سلامت سی تے کہن لگا امام صاحب میں نہیں جے اٹھنا، میں تاں اٹھاں گا ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں مینوں نبی پاک دیاں 100 حدیثاں سناؤ۔ 100 سناؤ گے تے پھر فرمایا اٹھ پہ میں تینوں 100 ہی سنا دیں۔ اے جے دین دا جذبہ، اے جے دین پڑھن دا تے یارو مر جانا دنیا تو ٹر جانا تے بچیاں نو دین دے کے جا، بچیاں نو قرآن دے کے جا۔ اوے او وی تے بچے نے جنہاں دے والدین لاہور دا سچا واقعہ، ایک باپ نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا، ڈگریاں دلائیاں، یونیورسٹیاں چ پڑھایا تے باپ فوت ہو گیا۔ انج باپ دی میت پئی ہے تے پتر گونگا بن کے کھڑا ہے، ایک دعا بھی نہیں کر سکیا، او دی قبر بن گئی تے بیٹے نے ساریاں ڈگریاں چک کے باپ دی قبر تے سٹ دتیاں تے رون لگ پیا، آندا ابا جی کوئی ایک ڈگری ایسی بھی لے کے دیو آ کہ میں تواڈے واسطے کوئی دعا ہی کر لیندا۔ کو دین دی ڈگری بھی لے کے دیندے، پر جڑا دین پڑھ جائے اور جنوں سمجھ آئی اج نہ کوئی چنگا بیٹا ہوئے اینو جی ہاں اینو انجینئر بنانا ہے، اینو میں پروفیسر بنانا ہے، تے جڑا کوئی ماڑا ہوئے اونوں مسیتے بھیج دیو، اونوں مدرسے بھیج دیو، پر انہاں دی وجہ تو او جڑا انجینئر بن جائے، جڑا ڈاکٹر بن جائے، الا ماشاءاللہ تیری میت پئی ہے، او ایک دعا بھی کرن جوگا نہیں، تے جنوں ماڑا سمجھ آئی، جنوں بیچارے نو کمزور سمجھ آئی، او مسیتیاں ٹوٹیاں صفا تے بیٹھا تے آندا نالے نماز پڑھدا تے آندا ربنا اغفر لی والے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بچے کر دیں انہوں دین دے کے جا، اپنے
بیٹیاں نو مدرسہ دے کے جا، اپنے بیٹیاں نو دین دی تعلیم دے کے جا، اپنیاں بچیاں نو پردہ دے کے جا، اپنیاں بچیاں نو دین دی تعلیم دے کے جا۔ جدوں تو فوت بھی ہو جائے گا، جنی دیر تک اے بچے دین پڑھتے رہن گے تینوں قبر وچ ثواب ملتا رہے گا۔ آقا فرما دیں بندہ فوت ہو جاتا ہے او دے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تین قسم دے عمل ایسے ہیں جدا ثواب انہوں قبر چ بھی ملتا ہے، یا تے صدقہ جاریہ کوئی کر جائے، اسے نو علم پڑھا جائے، دین دے طلباء نو کتاباں لے کے دے دویں۔ کئی ایسے طلباء نے جڑے دین پڑھنا چاہتے ہیں پر وسائل نہیں، انہاں دے دستوں بازو بن جاؤ، انہاں نو کتاباں لے کے دے دیو، انہاں دی معاونت کر دیو، جڑا صدقہ جاریہ کر جائے او دے واسطے بھی اللہ دین دے انہوں بھی نیکیاں ملدیاں رہندیاں نے۔ تے جڑا کسے واسطے کو رفائی کم کر جائے، کو نلکا لوا جائے، کو ٹوٹی لگوا جائے، جنی دیر تک لوگوں دے تو پانی پیندے رہن گے، فائدہ لیندے رہن گے، انہوں ثواب ملتا رہے گا۔ آقا فرما دیں گے او والد صالح یدعو لہو، تے تیسری چیز او دی نیک اولادیں جنہوں دین پڑھا کے گیا، دین دا علم دے کے گیا، اے اولاد دعاواں کردی رہے گی، اللہ دی باپ دی قبر چے اے سی چلاندا رہے گا، اے دے باپ دی قبر روشن ہوندی رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ایک دن گزرے جا رہے ہیں تے ویکھیا ایک قبرستان دے کولوں گزرے تے قبر دے وچوں اگ شولے بھی مار دی ہے، یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جدوں واپس آؤ گے پھر دساں گا۔ واپس آئے میں تے ویکھیا اوہی قبر گلزار بن گئی ہے، او دے وچوں خوشبوآں پئیاں ہوندیاں ہیں۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ فرمایا اے بندہ کوئی چنگا نہیں سی، کوئی نیک نہیں سی، پر نہ اے دے گھر اے جدوں فوت ہویا نا اے دے گھر بچہ پیدا ہونے والا سی، او بچہ پیدا ہویا، آج انہیں پہلی باری مسجد جا کے میرا نام لے آئے، انہیں بسم اللہ پڑھی، مینوں آسماناں تے حیا آ گئی، او دے بسم اللہ پڑھن دے نال میں دے باپ دی قبر نو گلزار بنا دیتا ہے۔ بچہ بسم اللہ پڑھے تے باپ دی قبر روشن ہو جائے، تے جے بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے، بچہ عالم دین ہی بن جائے، انہاں پیار کرو، دین دے طالب علماں نہ محبت کرو، تے اے مدارس دے داخلے کھلے میں اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، دین دے حافظ بناؤ، امام بناؤ، درس نظامی کراؤ، حفظ کرواؤ، تاکہ تواڈے واسطے اے صدقہ جاریہ بن جان، اے دعاواں کردے رہن گے، تانوں ثواب ملدا رہے گا۔ تے آخری گل تے میرا سلام، پھر کئی آندے نے جی مدرسیاں دے بچے انہوں نے اے کر دیتا، آ غلطی ہے، آ غلطی ہے، او یار جے کسے دی غلطی بھی ویکھو او انسان نے، اسی بھی انسان ہاں، علماء بھی انسان نے، طلباء بھی انسان نے، غلطی میرے تواڈے کولوں بھی ہو سکتی ہے، جے علماء کولوں غلطی ہو جائے تے او کم کرو جڑا ساریاں مخلوقاں کردیاں نے، او کی کردیاں نے؟ آقا فرما دیں دین دے طالب علم واسطے ساریاں مخلوقات دعاواں کردیاں نے، حتیٰ کہ سمندر چ رہن والیاں مچھلیاں بھی دعاواں کردیاں نے۔ انہاں واسطے دعاواں کرو، استغفار کرو، انہاں دے دستوں بازو بن جاؤ۔ اے فتنے دا دور ہے، علماء دے نال، مدارس دے نال، طلباء دے نال جڑ کے رہو گے تے فتنیاں تو محفوظ رہو گے۔ اللہ سانو دین پڑھن پڑھان دی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔